الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة إلى آخر الحديث. قابل احترام دینی و ملی بھائیو، یوم عرفہ یوم عظیم ہے. یوم عرفہ کا شمار عظیم اور افضل دنوں میں ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کی شان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بلند کیا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے کھائی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. برجوں والے آسمان کی قسم اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس کی عظمت و فضیلت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی. یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے آپ کے پاس آ کر کہا: یا امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا. اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی تلاوت آپ لوگ کرتے ہیں اور جس کو آپ پڑھتے ہیں. اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا وہ آیت ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم اس جگہ سے اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا. یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے، نسل آدم سے، اولاد آدم سے عہد و میثاق لیا. جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ جو وادی عرفات میں، میدان عرفات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے چونٹی کی طرح سے پھیلا دیا اور بلا واسطہ سب سے پوچھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. سبوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں
اور ایسا اس لیے یہ عہد و میثاق لیا گیا تھا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ میرے بھائیوں، تو یہ وہ دن ہے یوم عرفہ، وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے، ذریت آدم سے اللہ نے عہد و میثاق لیا تھا، اور یہ وہ دن ہے، یہ دن یوم عرفہ گناہوں سے مغفرت، گناہوں کی مغفرت یا گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی اور بخشش اور خلاصی کا، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو بکثرت جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان میں وہ فلاں شخص بھی ہے جو محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، جس نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اور جو گناہوں میں بالکل غرق ہے اور ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرفہ کے دن شیطان اپنے سر پر مٹی ملتا ہے اور واہ ویلا مچاتا ہے، اور پھر شیطان کے جو چیلے اور شیطان کے جو ساتھی ہیں اس کے پاس اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے میں نے 60 سال اور 70 سال تک لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے رکھا، جن کو ایک پلک جھپکنے میں بخش دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ یوم عرفہ مغفرت اور بخشش کا دن ہے، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا دن ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ یوم عرفہ اتنا عظیم دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر کریں اور اس عظیم دن کو ضائع نہ کریں، اس عظیم دن کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ معلوم نہیں آئندہ ہمیں یہ عظیم دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یوم عرفہ جو آ رہا ہے 1-2 دن میں، یعنی جمعرات کو یوم عرفہ ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کی اس یوم عرفہ کی ہم قدر کریں اور اس سے استفادہ کریں، اور پھر اس سے استفادہ کریں، اور اس دن ہم بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت سے تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر اور استغفار، قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت کریں۔ علی کل حال ہم نیک کاموں میں اس دن کو اپنا لگائیں اور اس کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو یوم عرفہ کی قدر کرنے اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدعمكم تستمر دعوتنا.